بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفوان شباب میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 18 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی صبر و تحمل اور رضا بقضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حکیم شب و روز کا معمول بنا لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس لاڈلی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ بیٹی کے چہرے پر نیکی، تقوی اور معصومیت کے روشن آثار کے ساتھ ساتھ بیوی کی تلخ پرچھائیاں ان کے لیے دلی قلق اور اضطراب کا باعث بن رہی تھی۔ بڑی سوچ کے بعد انہوں نے دل میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو انسانی معاشرے کے اہل خیر، صاحب تقوی اور اصحاب فضیلت کی اہمیت اور قدر و منزلت میں اضافے کا باعث بنا۔ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے ہم سفر ساتھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی دختر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے الہی سے وفات پا گئی، اور وہ آج کل اسی قسم کے صدمے سے دوچار ہے جس صدمے میں میری بیٹی مبتلا ہے۔ کیوں نہ اس سلسلے میں ان سے براہ راست بات کی جائے۔ یہ عزم لے کر بغیر کسی کو واسطہ بنائے ان کے گھر پہنچ گئے۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد اپنی دلی خواہش کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج میں ایک خاص مقصد کے پیش نظر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے پہلے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ یہ بات سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں جھک گئیں۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا، مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن گزر جانے کے بعد دوبارہ ان سے ملے۔ اسی موضوع پر دوبارہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں۔ یہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حبالۂ عقد میں دے دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر قدرے مسکرائے اور خاموش ہو گئے، نگاہیں جھکا لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی کا انداز اختیار کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہیں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ان کی پیشکش کو یوں سرد مہری کی نظر کر دیا جائے گا۔ ان کا دلی خیال تو یہ تھا کہ میری پیشکش کو بخوشی قبول کر لیا جائے گا، لیکن یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میری دینی خدمات اور مخلصانہ رفاقت اور خاندانی وجاہت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ رشتہ داری اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے، لیکن انہوں نے تو کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ شکایت لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر، ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے پوری داستان سننے کے بعد مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا۔ چند روز بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو پوری ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر خاتون سے ہو گیا، لیکن اب دوسری بات کے پورا ہونے کا انتظار تھا۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ وہ کون ہوگا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہوگا اور اس سے میری بیٹی کی شادی ہوگی؟ شب و روز انہی خیالوں میں گزرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ یہ خبر سن کر
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی بیٹی کو یہ احساس نصیب ہو جائے گا کہ وہ ام المومنین کے بلند ترین درجے پر فائز ہو جائیں گی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کی رونق بنے گی اور اسے ایسا عظیم شرف حاصل ہوگا جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر جو بوجھ تھا وہ خوشی میں تحلیل ہو گیا، دل کے ارمان مسرت و شادمانی کے آنسوؤں میں سمٹ گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ 3 ہجری غزوہ احد سے پہلے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس سے پہلے حضرت سودا بن زمعہ اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے حوالۂ عقد میں موجود تھے۔